إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. پانچویں پارے کا آغاز رب العزت نے والمحصنات سے کیا ہے. محصنات پاک دامن عورتوں کا ذکر ہے. تو اس آیت مقدسہ کا تعلق پچھلی آیت سے بھی ہے جو چوتھے پارے کے آخر میں ہے، اور اس کا تعلق پچھلی آیت سے جب تک ہم واضح نہیں کریں گے بات سمجھ نہیں آئے. پچھلی آیت میں ذکر ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم، حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، پھوپھی، خالہ، بھائی کی بیٹیاں، بھتیجیاں، اور بہن کی بیٹیاں، بھانجیاں، اور تمہاری رضائی مائیں اور رضائی بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ دودھ پیا ہے. ان کا ماں باپ اور ہے، دودھ انہوں نے آپ کے ساتھ پیا، اسے رضائی بہن کہتے ہیں. رضائی بہن، رضائی ماں. تو اسی طرح تمہاری بیویوں کی مائیں جو تمہاری ساس ہے، اور تمہاری ربیبہ یعنی تمہاری وہ بیٹی جو تمہاری بیوی کی پچھلے خاوند سے ہے، یعنی تمہاری حقیقی بیٹی نہیں ہے، اس کو ربیبہ بولتے ہیں. یعنی آپ نے اس بچی کی ماں سے شادی کی ہے اور وہ اس کے پچھلے خاوند سے ہے، اسے ربیبہ کہتے ہیں. جب ماں سے نکاح ہو جائے تو بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو اس کے علاوہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ جتنے رشتے آپ کے سامنے گنوائے ہیں یہ وہ رشتے ہیں جو حرام رشتے ہیں، جس کا واضح مطلب ہے کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور جس سے نکاح ہو جائے اس سے پردہ فرض ہے. سمپل سا اصول، جس خاتون سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہو اس سے پردہ بھی بنتا ہے. تو یہ جو رشتے بتائے ہیں یہ حرام رشتے ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. جب نکاح نہیں ہو سکتا تو ان سے پردہ بھی نہیں بنتا. ان رشتوں کے علاوہ جتنے رشتے ہیں ان سے نکاح بھی ہوگا اور ان سے پردہ بھی ہوگا. جی، تو اس کے آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَإِلَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. اگر کسی خاتون سے تمہاری بات چل رہی تھی اور اس کی جوان بیٹی بھی ہے تو اس کی ماں سے آپ نے نکاح نہیں کیا، آپ اس کی جوان بیٹی سے نکاح کر سکتے، اور اگر ماں سے نکاح کر لیا تو پھر بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری بہو ہیں ان سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کا اکٹھا نکاح نہیں ہو سکتا. ایک ہی آدمی سے دو بہنوں کا اکٹھا نکاح نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح جو ہے ایک نکاح میں پھوپھی اور بھتیجی جمع نہیں ہو سکتی، خالہ اور بھانجی جمع نہیں ہو سکتی. یہ بات نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے اور یہ حدیث میں اس بات کا ذکر ہے. تو اس کے بعد ارشاد فرمایا الا ما قد سلف، گزشتہ زمانے میں جو ہو چکا اب احکام نازل ہو چکے ہیں، اب اس کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے.
ان اللہ کان غفور الرحیم. اگر ماضی میں کچھ ایسا ہو چکا کہ ان حرام کردہ رشتوں میں سے کسی کے ساتھ آپ نے نکاح کیا ہوا تھا تو وہ ماضی کی بات ہے، اللہ معاف فرمائے گا. مزید اب یہ کام مزید جاری نہیں رہ سکتا. اور آج کے سبق میں 5ویں پارے کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا والمحصنات من النساء، اور وہ پاک دامن عورتیں جو ہیں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو الا ما ملکت ایمانکم، اور اگر اس سے شادی کرنے کی طاقت نہیں تو پھر پرانے دور میں لونڈیاں ہوتی تھی، آج کل تو وہ سسٹم نہیں ہے، تو لونڈیوں سے شادی کر لو. کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کے فیصلے ہیں جو اس نے تمہارے لیے لکھے ہیں. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہ جتنے رشتے ہم نے تمہارے حرام کردہ ذکر کیے ہیں ان سے علاوہ تمہارے لیے نکاح کے لیے حلال، ان سے علاوہ. ہاں جی، بشرطے کہ ان تبتغوا باموالکم محسنین، شادی کی نیت ہو، گھر آباد کرنے کی نیت ہو، گزارا کرنے کی نیت نہ ہو، عارضی پروگرام نہ ہو. شادی ہمیشہ کے لیے کی جاتی ہے، عارضی نہیں کی جاتی. یہی وجہ ہے کہ جو حلالہ ہے وہ حرام کیا گیا ہے اور حلالہ کرنے اور کروانے پر لعنت کی گئی، کیونکہ وہ وقتی نکاح کیا جاتا ہے، عارضی نکاح کیا جاتا ہے، اور اس شرط کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے کہ تم اسے کل طلاق دو. تو اسلام اس طرح کی کوئی حد بندی نہیں کرتا، یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے یہ نکاح. اس لیے نبی علیہ السلام نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت کی. تو فرمایا ام تبتغوا باموالکم محسنین، پاک دامنی کی نیت سے، گھر آباد کرنے کی نیت سے، شادی کی نیت سے تم نکاح کرو گے تو درست ہے. غیر مسافرین، وقت گزاری کا پروگرام نہ ہو. فمستعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ، تمہیں اللہ نے مال دیا ہے تو عورتوں کو ان کا مہر دینا تو پر فرض ہے. ہر بندے کی اپنی حیثیت سے مہر دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں ماشاءاللہ شادی کے اخراجات لاکھوں میں کیے جاتے ہیں، اور جب مہر دینے کی باری آتی ہے تو حضرت دولہا صاحب اور اس کی پوری فیملی رونے بیٹھ جاتی ہے. میں الفاظ بڑے سخت بات کر رہا ہوں، سخت بول رہا ہوں، سچی بات ہے، رونے بیٹھ جاتے ہیں. بہت کم لوگ دیکھے ہیں جو خوشی سے مار دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں نفاذ اور ذکر دینا انا للہ و انا الیہ راجعون. اجی تسی ڈاکہ مارنا ہے. امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسا شخص جو مہر دیتے وقت یا لکھواتے وقت بدنیت ہے اور مرنے سے پہلے اس نے مہر ادا نہیں کیا، یکتب عند اللہ زانی، اللہ کے ہاں زانی اٹھایا جائے گا. اتنی بڑی بدنیتی کہ ایک عورت جسے اللہ کے نام پر تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، تمہارا اس پر کیا حق تھا؟ اللہ کے حکم سے. اللہ کا حکم ہے، اس کی مہربانی ہے. اس کو پالا کسی اور نے ہے، اس کی خدمت کسی اور نے کی ہے، ابھی خرچہ اس پر کسی اور نے کیا ہے. صرف ایک کلمہ کی بنیاد پر کہ میں تمہارا اس سے نکاح کرتا ہوں، اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے اور تم اس کو اس کا عوض نہیں دے رہے ہو. دنیا میں ہر چیز کا عوض ہوتا ہے نا، تو نکاح کا عوض مہر ہے، یہ دینا ہوگا اور خلوص نیت سے دینا ہوگا. اس میں بدنیتی نہیں چلے گی. اور اگر غیر موجود لکھوا دیا اور پھر ادا نہ کیا، فوت ہو گیا، تو وہ زانی شمار ہوگا. اس لیے کبھی بھی غیر موجود کے چکر میں نہ پڑا کریں. جو دینا ہے نقد دیا کریں اور خوشی سے دیا کریں. اور دوسرا یہ عام طور پر خواتین کو دلہن کو زیور ڈالا جاتا ہے. وہ زیور 1 تولہ ہے، 2 ہے، 5 ہے، 10 ہے، جتنا ہے اسی کو بار بنا دو. سیدھا سیدھا سا حساب ہے. آپ کا کیا جاتا ہے؟ وہ بھی خوش ہو جائے گی کہ اس کی کوئی قیمت پڑی ہے، اس کا کوئی لحاظ کیا گیا ہے. دیتے ہیں نا زیور، سارے دیتے ہیں نا. کون سی ایسی دلہن ہے جو بغیر زیور کے آتی ہے؟ تو آپ اسی زیور کو ہی اس کا مہر دے دیں. اس طرح وہ بھی خوش ہو جائے گی، آپ بھی خوش ہو جائیں گے. زیور میں خرچہ تو ہوتا ہے، بہت بڑا خرچہ ہوتا ہے. تو اسی طرح مہر جو ہے وہ جو بھی مقرر کیا جائے
وہ باہمی مشورے سے ہونا چاہیے اور نکاح ہونے سے پہلے ہونا چاہیے. اور میں نے اکثر ایسا دیکھا ہے ادھر نکاح ہو رہا ہے اور ادھر لڑائی پڑ گئی ہے, تم نے اتنا مہر مانگا کیوں؟ تو بھائی یہ پہلے کرنے والے کام ہے, نکاح کے موقع پہ کرنے والے تھوڑی ہے. تم نکاح کے لیے چل کے آ رہے ہو تو اس سے پہلے دونوں خاندان کو بڑے بیٹھ کر مشورہ کرے نا, کیوں نہیں کرے؟ ایک دوسرے سے طے کرے نا بھائی کیا لینا دینا. یہ ایک عقد ہے, ایک شرعی مسئلہ ہے, تو اس کو اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ تو سارے کام کر لیتے ہیں اور جو کرنے والا کام ہے وہ کرتے نہیں ہے, اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے. تو یہ بہت اہمیت کا ہمیں مسئلہ ہے. اس کے بارے میں رب العزت نے فریضہ, فرض کا لفظ بولا اور یہ ہر ایک شخص کی اپنی حیثیت سے ہوتا ہے. اس کا مقرر نہیں کیا گیا کہ کتنا دینا ہے. دونوں خاندان اپنی مرضی سے جو طے کر لے وہ چلے گا. نبی علیہ السلام کے دور میں ایک جوتے کے بدلے میں بھی نکاح ہوا ہے, چند صورتیں حفظ کرنے کے بدلے میں بھی نکاح ہوا ہے, اور نبی علیہ السلام نے اس دور میں کروڑ روپیہ بھی مہر دیا ہے. اس دور میں اور تھا اللہ تو لگے گا پتا. ہاں جی, تو یہ اپنی اپنی حیثیت ہے, جو جتنا دے سکتا ہے وہ دے, اس پر کوئی پابندی یا ہاری بندی نہیں. اس کے بعد ہی آگے آیت نمبر 33 ہے, اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک خاندانی نظام کے حوالے سے بات کی ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. مرد عورتوں پر قوام ہیں, نگران ہیں یا ذمہ دار ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض کہ اللہ نے مرد جنس کو عورت جنس پر فوقیت دی ہے. کس وجہ سے؟ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ کہ یہ مال کما کر ان خواتین پر, اپنی بیویوں پر خرچ کرتے ہیں. مال کما کے لاتے ہیں اور ان پر خرچ کرتے ہیں, اور ان کو رب العزت نے یہ حق دیا ہے کہ گھر کے سارے فیصلے مرد کریں. اس کا یہ مطلب قطع نہیں ہے کہ وہ عورت کو پوچھے نہ, بیوی سے مشورہ ہی نہ کرے, اس کا قطع یہ مطلب نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی سے, اپنے بچوں سے مشورہ کرے گا, مشورے کے ساتھ جو فیصلہ کرنا ہے وہ خاوند نے کرنا ہے, مرد نے کرنا ہے. فیصلے کی جو قوت ہے وہ عورت کے پاس نہیں, فیصلہ مرد نے کرنا ہے. مشورہ سب سے لے گا, اور مشورہ لینے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ سے رائے مانگی ہے تو جو آپ نے کہا وہی کیا جائے. بھائی اسے جو اچھا لگے گا وہی کرے گا نا. مشورہ لینے کا تو مطلب ہوتا ہے رائے لی ہے, اب اس کو جو سمجھ آئے گی بہتر وہ کرے. تو اس حوالے سے گھروں کے فیصلے مردوں کے ہاتھوں میں ہونے چاہیے, عورتوں کے ہاتھوں میں نہیں ہونے چاہیے. اور ایک بات اور رب العزت نے ارشاد فرمائی, فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. بس عورتیں جو ہیں وہ نیک ہوں, فرما بردار ہوں, اور جب خاوند ان کے گھر میں نہ ہو تو وہ ان کے گھر کی مال جان اور آبرو کی حفاظت کرنے والی. واللاتí تخافون نشوزہن, اور وہ عورتیں جن سے تمہیں نافرمانی کا خطرہ ہے, فعظوہن, ان کو نصیحت کرو. پہلا سٹیپ ہے عورتوں کو سمجھانے کا کہ نصیحت کرنی. ناچاکی ہو جاتی ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے, تو پہلا حکم اللہ کا یہ ہے کہ ان کو نصیحت کرنی ہے, اچھے طریقے سے سمجھانا ہے. اور اگر انہیں یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ نہ آئے تو دوسرا حکم یہ ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, اپنا بستر الگ کر لو, ازدواجی تعلقات منقطع کر لو. سمجھ آ رہی ہے؟ اشارے سے بات کر رہا ہوں. ہاں جی, ازدواجی تعلقات منقطع کر لو, بستر اپنا الگ کر لو. تو یہ ان کے لیے سزا دینے کا ایک طریقہ اللہ نے رکھا ہے. اگر ایک محبت کرنے والی خاتون ہے تو وہ آپ کا بستر جدا نہیں ہونے دے گی, وہ سیدھی ہو جائے گی, تو اس میں خیر ہے. اور اگر یہ دوسرے مرحلے میں بھی اس کو سمجھ نہ آئے تو پھر تیسرا مرحلہ ہے وَضْرِبُوهُنَّ, ہلکی پھلکی ان کی مرمت کرو, یعنی ان کو ہلکا پھلکا مارو,
اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ مار مار کے ستیہ ناش کر کے ہڈیاں پال کے جناب انہوں نے کہا چھوڑے ہو جائے گا. ہلکا پھلکا. یہ تیسرا اور آخری درجہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ جناب اس نے کوئی چھوٹی بات کی ہے تو آپ اسے جناب مارنا شروع کر دیں. یہ تیسرا درجہ ہے اور سمجھ لیں کہ یہ آخری درجہ ہے. اور حدیث میں اس بارے میں ذکر آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تکبے، اپنی بیوی کی برائی لوگوں کے سامنے بیان مت کرو. ولا تہجر الا فی البیت، اپنی بیوی سے مت ناراض ہو مگر اپنے گھر کے اندر. کچھ لوگوں کو چوک میں کھڑے ہو کے لڑنے کا سوال آتا ہے. اس بات کا پتہ ہے آپ کو؟ لڑائی گھر میں ہو رہی ہے تو گھر سے باہر نکل آتے ہیں، گلی میں آ کے چوک میں آ کے لڑتے ہیں. تو یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے. لڑائی جتنی مرضی ہو گھر کے اندر، چار دیواری کے اندر. دیکھیں یہ انسانوں کی آپس میں زندگی گزر رہی ہے تو کمی بیشی سب کے اندر ہوتی ہے. فرشتہ انسانوں میں نہیں ہوتا، فرشتہ انسانوں میں نہیں ہوتا. انسان سارے کمزوریوں والے ہوتے ہیں. اس میں اصول یہ ہے کہ آپ کو اگر اپنے ساتھی کی کوئی برائی نظر آئی ہے تو اس کی کوئی اچھائی بھی یاد کریں. مجھے بڑا کمال واقعہ یاد آیا. ایک صحابی رسول سیدنا عمر بن خطاب کے دور میں نا ان کے گھر میں گئے شکایت لگانے کے لیے اپنی بیوی کی شکایت لگانے گئے کہ آپ میرا مسئلہ سنیں، میری پریشانی. آگے گئے تو حضرت عمر کی اپنی کلاس لگی ہوئی تھی. ان کی زوجہ ان کو اونچا اونچا سنا رہی تھی اور وہ بڑی خاموشی سے سماعت فرما رہے تھے. تو وہ دروازہ تو کھٹکا چکے تھے، آوازیں ان کے کانوں میں بعد میں پڑی تو وہ ٹھہرنے کی بجائے چپ کر کے نکلتے بنے. جب تک حضرت عمر باہر تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کو جاتا ہوا دیکھا تو کیونکہ وہ تھوڑا دور جا چکے پھر انہیں نہیں بلایا. تو بعد میں ملے تو کہا کہ تم گھر آئے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا پھر ٹھہرے نہیں تھے، کیا کیا آپ؟ کہا میں اپنی شکایت لے کے آیا تو آپ کی کلاس لگی ہوئی تھی تو مجھے ضرورت نہیں تھی. تو اس موقع پر حضرت عمر نے ایک بڑا کمال جملہ بولا. کہتے ہیں میرے بچوں کی ماں ہے، بڑی محبت کرنے والی اور نیک خاتون ہے، تو اس کی بڑی نیکیاں ہیں میرے ساتھ، اس کی بڑی نیکیاں ہیں میرے ساتھ. تو کبھی کو کمی بیشی ہو جائے تو پھر میں چپ کر کے سو لیتا ہوں. اسے کہتے ہیں مینجمنٹ. اسے کیا کہتے ہیں؟ مینجمنٹ اینڈ کمپرومائز سسٹم. ایک کو غصایا ہوا ہے تو وہ چپ کر جائے، دوسرا چپ کر کے سنے، برداشت کرے. پھر جب ماحول ٹھنڈا ہوگا تو ٹھنڈے ماحول میں دوبارہ بات کر لیں اور معاملے کو گھر کے اندر سلجھا لیں. گھر کی بات گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے. میری بیٹیاں، میری بہویں، میری بہنیں اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ شادی کے بعد آپ کا کنبہ قبیلہ بدل جاتا ہے. آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کے رشتے دار آل ٹو آل بدل جاتے ہیں. تو اب آپ کا گھر یہ گھر ہے جہاں آپ کا نکاح ہو کے آپ تشریف لائیں. اب اس گھر کا کوئی راز، کوئی بات اچھی ہو بھلے بری ہو، کسی حالت کسی صورت آپ کے ماں باپ کو، آپ کے بہن بھائیوں کو نہیں جانی چاہیے. اور اگر جاتی ہے تو سمجھ لیں آپ کی بربادی کے دن گنے جا چکے ہیں. یہ میں مذاق نہیں کر رہا یا برجستہ جملہ نہیں بول رہا، یہ حقیقت ہے. بھائی دیکھیں آپ کسی کی برائی ایک دفعہ کریں گے، دو دفعہ کریں گے، تین دفعہ کریں گے، جب یہ بات 4-5 دفعہ ہوگی تو پھر مہر لگ گئی، بندہ ہی گندا ہے، بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے. تو مہر کس نے لگوائی؟ آپ نے خود لگوائی. تو بھائی آپ برداشت کرو نا. کون فرشتہ ہے آج کل کے دور میں؟ نکاح تو ہے کمپرومائز سسٹم. اس کو کمپرومائز کرو گے تو گاڑی چلے گی ورنہ نہیں چلے. تو گھر کی کوئی بات باہر کسی صورت نہیں جانی چاہیے. اسی طرح زندگی چلتی. تو یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ اگر تمہیں کسی خاتون سے نافرمانی کا مسئلہ ہو، سب سے پہلے نصیحت، دوسرے نمبر پر بستر الگ کر لو، تیسرے نمبر پر ہلکا پھلکا مارو
اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا جس سے ان کے جسم کی کوئی ہڈی نہ ٹوٹے، کوئی نقصان نہ ہو، اور خاص طور پر فرمایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهِ، چہرے پر نہیں مارنا۔ کیا کمال ہدایات ہیں نبی علیہ السلام، چہرے پر نہیں مارنا اور اس کی برائی بیان نہیں کرنی۔ جب آپ کی بیوی ہے تو تب بھی برائی بیان نہیں کرنی، طلاق دے دی ہے یا فوت ہو گئی ہے، کوئی بھی مسئلہ تھا تو چونکہ اب وہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کی بیوی نہیں ہے، طلاق دے دیا، وہ کسی اور کی بیوی ہے، تب کو بالکل یاد نہیں ہے اس کے بارے میں بات کرتے، لیکن لوگ کسے گالیاں لے کے بیٹھتے ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ چلیے یہ موٹی موٹی باتیں تھیں، اور بھی بہت کچھ ہے، کیا کیا بیان کریں۔ جو کچھ کہا سنا اللہ رب العزت سے سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا سوال ہے؟ یہ ایک سوال آیا جی، کیا عورتیں چھوٹے بچے 2 سال تک والے بچے کو لے کر مسجد میں تراویح پڑھنے کے لیے لا سکتی ہیں، جبکہ چھوٹے بچے روتے ہیں اور سب کو ڈسٹرب کرتے ہیں؟ یہ تھوڑے بچے کوئی بکرے پیدا ہوئے، نبی علیہ السلام کے دور کے بچے نہیں سی ہوتے کی سمجھتے؟ نبی علیہ السلام کے دور میں بچے نہیں ہوتے تھے، آپ کے پیچھے بھی خواتین تشریف لاتی تھی، بچوں سمیت تشریف لاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول موجود ہے کہ آپ جب کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو آپ نماز مختصر کر دیا کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ بچوں کو مسجد میں آنے سے منع نہیں کرتا، آپ نماز مختصر کر دیا کرتے تھے لیکن بچوں کو منع نہیں کیا۔ یہ ہمارے مستقبل کے نوجوان ہیں، تو اب وہ خاتون محبت کرتی ہے اللہ سے، اس کے رسول کے ساتھ، اور وہ نماز ادا کرنے آئی ہے تو بچے کے رونے کی وجہ سے آپ اسے منع کرتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اسے منع کریں۔ ہاں جتنا ممکن ہو سکتا ہے اس کو، سسٹم کو، خواتین کو خود سمجھنا چاہیے کہ اس کو وہ کس طرح مینج کر سکتی ہیں، وہ کھلا پلا کے لے کے آئیں تاکہ وہ بھوک کی وجہ سے نہ روئے، یا کوئی اور مسئلہ جس کی وجہ سے وہ روتا ہے، اگر اسے تکلیف ہے اس تکلیف کا حل کیا جائے تو ویسا ہی لی جائے۔ کوئی اور مسئلہ ہو، بچے خواہ مخواہ تو نہیں روتے نا، کوئی وجہ ہوتی ہے تو روتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی نمازی کو فرض نماز میں یہاں اٹھا کر نماز پڑھاتے تھے، فرض نماز میں بچی کو، نمازی کو اٹھا کے آپ نماز پڑھاتے تھے۔ تو یہ بچوں سے محبت جو ہے وہ ہر سٹیج پر جو ہے یہ جاری رہے گی، اور بچوں سے کسی قسم کی نفرت نہیں کی جائے گی۔ تو بچوں کے رونے سے آپ کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ڈسٹرب آپ ہو رہے ہیں تو اللہ سے استغفار فرمائیں، اللہ عمل کی